الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش نیوز نیٹ ورک پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری. اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں منجی صحافی، نامور شخصیت تاج محمد جان. تاج صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بالآخر جیل برو تحریک کا وہ اناؤنسمنٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے ہم لاہور سے شروع کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا یہ جیل برو تحریک جو ہے یہ ان کا آخری کارڈ ہے، یا اس کے بعد بھی کوئی آپشن ہے خان صاحب کے پاس؟ جی چوہدری صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے جیل برو تحریک کا آغاز کر دیا. آج انہوں نے بلکہ شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. 22 کو جو ہے نا لاہور 200 کارکن جو ہیں لاہور میں وہ گرفتاری دیں گے. ان کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور جو ان کے سابق ایم این ایز ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جو وہ بھی جو نا کریں گے. اسی طرح 22 کو لاہور میں ہے، اس کے بعد 23 کو پشاور میں، 24 کو پھر راول پنڈی میں، اور یہ ایک سلسلہ بڑے شہر میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم جی ابتدا جو ہے بڑے شہر میں کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر خان صاحب کو اس کی جیل برو تحریک کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جیل برو تحریک پر عمران خان صاحب نے اگر کوئی یو ٹرن نہ لیا، اگر جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے اس پر عمل درآمد ہو گیا، تو یہ حکومت کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا نا. اس میں تو خواتین اور بچے جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جائیں گے. تو ان لوگوں کو آپ میرا مطلب حکومت کہاں رکھے گی؟ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ ان کے رہن سہن کا بندوبست کون کرے گا؟ تو یہ تو آپ کے ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اس سے انارکی پھیلے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اتنا بڑا اقدام آخر عمران خان صاحب کو اٹھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی چوہدری صاحب، یہ جو نا انتہائی اقدام اٹھانے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ آپ دیکھیں 2 اسمبلیاں جو نا وہ آپ کی اس وقت موجود نہیں ہیں، اور آئین جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں. یہ اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ لہت و لال سے کام لے رہے ہیں. کبھی گورنر جو ہے نا ان کو چٹھی لکھ رہا ہے، کبھی انکار کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو. پھر الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں سکندر سلطان راجہ، وہ بھی کورٹ میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی میں بے بس ہوں، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا. ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال کریٹ ہو رہی تھی کہ لا لیسنس اور آئین اور قانون کی بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس صورت میں عمران خان نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح جو نا اس چیز پہ آ جائیں کہ الیکشن پہ آ جائیں. تھوڑا سا میرا مطلب ہے کہ خان صاحب ابھی انتظار کر لیں نا. عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتوں میں کیس پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ سب ہماری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جانب لگی ہوئی ہیں. کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کے ملک میں انتخابات کرانے کا کہہ دے، اور آپ کو پھر انتخابات کرانے پڑ جائیں گے، جیسے کہ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے. تو اس میں اتنی جلد بازی کیوں جیل برو تحریک میں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیل برو تحریک سے نو ڈاؤٹ اس سے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی المیہ بھی جنم لے سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا سر جی آپ کی جیلوں میں اتنی تعداد اتنی گنجائش نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہ پروگرام میں آپ کو بتایا تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر جیل جو ہے راول پنڈی کی جیل خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے جو ہے بچوں سمیت آئیں گے. تو آپ نے تو میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو جیل میں 3 وقت کا کھانا، جیسے آپ ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، رات کا کھانا ہوتا ہے، رفع حاجت ہے، اور 100 مسئلے مسائل ہیں، نہانا دھونا جی، اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانا پینا جو سارا آپ نے بتایا. تو جیلوں میں آلریڈی گنجائش جو ہے نا وہ اتنی ہے ہی نہیں. جو قیدی ہیں وہ ٹھسے ہوئے ہیں. 2000 یا 3000 کی جہاں پہ گنجائش ہے وہاں پہ اس سے ڈبل جو ہے نا قیدی موجود ہیں. تو یہ ایک نئی صورتحال ہوگی. اب وہ جو ہے نا گرفتاری دیں گے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی صورتحال ہوگی یہ ڈینجرس نہیں ہے؟ تو بالکل اس میں تو کوئی شک شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ڈینجرس ہے نا؟ بالکل ڈینجرس ہے. لیکن یہ حکومت کو جو ہے نا سیٹل کرنا چاہیے جو معاملات. وہ جو ہے نا انہیں کہے جی کہ ہاں جی ہم جو ہے نا انتخابات کے لیے آپ سے مذاکرات کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آئیں ٹیبل پر بیٹھیں. کورٹ کا بھی آرڈر ہے، اور آئین جو ہے نا وہ یہ آئین کا تقاضا بھی ہے. تو ہم بیٹھ کے کوئی آپس میں جو ہے نا لائے عمل طے کر لیتے ہیں اور تاریخ طے کر لیتے ہیں، تاکہ یہ جو افراتفری ایک جو ہے نا سیاسی وہ مچی ہوئی ہے، اس سے عوام کی جان چھوٹے، ملک کی جان چھوٹے، اور کوئی تعمیری اور مثبت کام جو ہیں ان پہ بھی کسی کی نظر ہو، اور اس پہ بھی جو ہے نا کوئی عمل درآمد ہو سکے. ایسا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ابھی تحریک کا جو اناؤنس کیا ہے اور وہ کہا ہے کہ ہم جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہے. اللہ پاک ہمیں اس میں سرخرو کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور جو ہے میرا کویشچن ہے
وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جو موجودہ اقدامات گورنمنٹ اس وقت اٹھا رہی ہے، جس میں سر فہرست مہنگائی ہی ہے، اور تو باقی اقدامات تو اس نے کوئی نہیں اٹھائے، بلکہ کئی اقدامات تو اور رہ کیا گیا پیچھے، پیٹرول، بجلی، گیس، میں عوام پہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں عرصہ یاد تو بالکل تنگ ہو گیا، مہنگائی کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں مہنگائی سے، اس پر مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان اقدامات سے ہمارا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو اس وقت نگران گورنمنٹ ہے، اس نے کئی اقدامات جو ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ کے اقدامات تھے، پچھلی سے مراد میرے پرویز لائی کے اقدامات تھے، یا اس سے پہلے عثمان بزدار کے اقدامات ہیں، ان کو بھی اس نے ختم کر دیا ہے. جس طرح میرا مطلب آپ نے درجہ دیا تھا، مری کو ضلع کا درجہ دیا تھا، وہ آپ نے ختم کر دیا ہے. وجہ پیسے کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کئی میگا پروجیکٹ وہ آپ نے ختم کر دیے، وجہ پیسہ کوئی نہیں ہے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ آپ پیسہ بچا کے یا جو پیسہ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا وہ خود مریم نواز کے کہنے پہ جو ہے نا بند ہوئے ہیں، جن سے پنجاب کے جو ہے نا آپ کے دیکھیں پورے پاکستان میں جو نا لوگ کس طرح مستفید ہو رہے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ خان صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا ان کا یہ ریلیف تھا عوام کو، اور اس سے عوام کے اندر جو اپنی صحت کے حوالے سے بے چینی پائی جاتی تھی وہ بڑی ختم ہو گئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہیلتھ کارڈ سے ان کو کیا تکلیف پہنچ رہی تھی، کیوں ختم کیا جائے. یہ اس کا تو ڈائریکٹ عوام کے ساتھ تعلق تھا نا. دیکھیں نا عوام کے ساتھ مریم نواز کے خیال میں یہ بینیفٹ عوام جو نا جو مستفید ہو رہے ہیں ان ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے، حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو اس کا بینیفٹ جا رہا تھا. عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اس لیے اس نے بند کروایا. پھر آپ دیکھیں لنگر خانے جو چل رہے تھے، عمران خان صاحب نے جو شروع کیے تھے، وہ لنگر خانے بند ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے راولپنڈی میں راجہ بازار میں وہ تھے لنگر خانے، اور ان کی وہ شیلٹر ہومز جو ہیں وہ بھی یکدم ایک جنبش قلم جو ہے نا انہوں نے ختم کر دی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو دیکھیں نا، یہ سارے عوام کے مفادات جن اقدامات کے ساتھ وابستہ تھے وہ ایک ایک کر کے صرف اس وجہ سے کہ بغض عمران خان کے بغض میں، یا اس کو اس کی مقبولیت جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. لیکن جو یہ جتنے جو اقدامات کر رہے ہیں اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. آپ نے ذکر کیا وہ اس کا مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پہ چوہے صاحب میں سر پیٹوں اپنا، کسی دیوار پہ جا کے ماروں، سبحان اللہ کہوں یا کیا کہوں، کہ ان کے چچا حضور جو ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں، وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اسی حکومت سے پورا پروٹوکول لے رہی ہیں. جہاں پہ جس جگہ بھی جاتی ہیں ان کو کسی منسٹر سے بھی زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور دوسری جانب یہ آپ دیکھیں ان کا بیان، اس سے ایکسیپشن لے رہی ہیں. کس لیے؟ کہ یہ عوام کو بیوقوف بنانے. یہ اب عوام جو ہے نا یہ بیوقوف نہیں رہے، وہ دور نہیں رہا. آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتی. یہ آپ ہی کی حکومت کے کارنامے ہیں، آپ اس میں شامل ہیں. آپ اس کو کیسے اپنے آپ کو اس میں سے نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. گزارش یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ انہوں نے یہ بیان کس حوالے سے دیا ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ کے اقدامات ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جو چچا ان کے چچا جو ہیں وہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق ہیں. اس کے بعد دیگر کے. میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے اپنے چچا کو نہیں بخشا جو اس وقت حکومت کے ہیڈ ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نون لیگ کے نائب صدر ہیں، ان سے بھی اس نے ایکسیپشن لے لی ہے. تو اب یہ شاید خاقان عباسی جو آپ نے دوسرے نام لیے ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے، راجہ ظفر الحق ہیں، یہ سارے یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کو وہ کیا سمجھے گی؟ ان سے بھی وہ ایکسیپشن لے لے گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں ایک اور بات خبر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جتنے ان کے سابق ایم این ایز ہیں اپنے اپنے شہروں میں، یہ عوام کے اندر جو ہے نا یہ خود سارے جو ہے نا ایکسیپشن لے رہے ہیں. کس چیز سے؟ کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ میرے نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے نا اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ سارے ان کے اقدامات ہیں. اور ان کے ساتھ پی ڈی ایم کا وہ 13 کا جو ٹولہ ہے ان کے اقدامات ہیں. وہ عوام کا سامنا کرنے سے جو ہے نا گھبرا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں عوام کا سامنا تو یہ کریں گے جی، ایسی بات نہیں ہے. تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، اور الیکشن میں تو انہوں نے عوام سے جو ہے نا وہ جی جانا ہے، انہوں نے بالکل جانا ہے، لیکن ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے. لیکن سر ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے
کہ عوام کے پاس جا کے انہیں کیا کہیں گے, کیا ان کے سامنے بیچیں گے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ اب عوام جو ہے اب بیوقوف نہیں رہی ہے, نہیں رہی ہے, تو بالکل ایسا ہی ہے. یہ ابھی جو آپ کے ملک میں جو صورتحال مہنگائی کی ہے, جس میں ہر چیز بڑھ گئی ہے, تو کس منہ کے ساتھ یہ عوام کے ساتھ پاس ووٹ لینے کے لیے جائیں گے, یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. سر نہیں ہے, عوام تو اس وقت جو ہے وہ انتہائی جو ہے نا تنگ ہوئے بیٹھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت یہ حکمران ہمارے پاس آئیں, جلسوں جلوسوں میں ہم سے ووٹ مانگیں, پھر ہم ان کا جو اشر کریں گے وہ آپ دیکھیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب غریب لوگ جو ہیں, جو گھر میں جن کے دال روٹی نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, وہ یہ عمران خان کی اس کی جیل بھرو تحریک کا ہم نے وہ ذکر کیا ہے. بے شمار لوگ جو ہے نا وہ محض اس لیے اس میں شامل ہوں گے کہ چلو جیل میں جائیں گے 2 وقت کی روٹی تو ملے گی. یہ بات بڑی صحیح آپ نے کی ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ منہ سے بھی 2-4 لوگوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے, ہم جیل جانے کے لیے خان صاحب کے پاس اس وجہ سے بھی تیار ہیں کہ کم از کم ہمیں وہاں 3 وقت کا کھانا تو ملے گا. یہ صورتحال آپ کے ملک کی ہوگی. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں بڑا افسوس کا مقام ہے, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ملک کی حالت ان حکمرانوں نے اس طرح کی کر دی ہے کہ لوگ جو بے روزگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس بے روزگاری سے جیل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. چلیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہربانیاں فرمائے, اور ہمارے ملک کے حالات تو اس وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے اس وقت 48 جو اگلے گھنٹے ہیں وہ انتہائی عام ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنا آخری, میں سمجھتا ہوں جو اس کھیل کا ہوتا ہے پتہ, اس کو استعمال کر دیا ہے. یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ کوئی معمولی اقدامات نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے, اور وہ خان صاحب نے اٹھا لیا ہے. ظاہر انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم کے ساتھ گورنمنٹ کے جو معاہدات ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور اس پر مزید پیش رفت کیا ہے؟ ملک میں مہنگائی تو آپ نے اسی طرح وہ تو آپ نے بڑھا دی ہے, تیل بھی بڑھا دی ہے, تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جیسے اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ہی چیز جو نا ایک بات چیت رہ گئی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا قیمہ بنانا ہے یا بوٹی رکھنی ہے. اب یہ صورتحال ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے. پیٹرول ڈیزل یہ ابھی تو 300 سے کم ہے, آپ دیکھیے گا اگلے ہفتے 10 دن میں یہ 300 سے کراس کر جائے گا. اسی طرح ڈالر بھی جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا. اور معذرت کے ساتھ آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے میرا مطلب ہے کہ دیکھا ہے کہ پچھلے تقریباً 10-15 سالوں کے درمیان آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ ہمارا پھٹا ہی پڑا رہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ابھی کامیاب ہو جائیں گے, ابھی ہم نے آئی ایم ایف کی یہ شرائط مانی ہے. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا سر؟ لیکن سر یہ تیرا جو پی ڈی ایم حکومت ہے, آپ ایک ایٹمی ملک ہیں, آپ ایٹمی ملک ہونے کے باوجود میرا مطلب سن لینا, یہ جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حکومت کا پھٹا پڑا رہا ہے, لیکن جس طریقے سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت سرخ قالین بچھا کے لیٹی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہے آؤ جی ہمارے اوپر جو نا گزر جاؤ, یہ صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اس طرح کی صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ دن بدن ابتر ہو رہی ہے. نہ صرف سیاسی, آپ سیاست اور معیشت تباہ ہو رہی ہے, بلکہ آپ کی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل چکا ہے. کہیں پہ کوئی آپ کی اخلاقی قدریں جو ہے نا کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی. صبح سے لے کے شام تک جتنے سیاستدان ہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایک دوسرے کو گالیاں لتاڑنا, ایک دوسرے کو سرخی پاؤڈر لگا کے ٹی وی اسکرینوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے. یہ دیکھیں نا ویڈیو لیکس ایک تسلسل کے ساتھ کس طرح آ رہی ہیں. یہ مریم نواز نے جو ہے نا خود کہا تھا کہ میرے پاس ان کی ویڈیوز ہیں میں دکھاؤں گی, تو یہ ویڈیو ماسٹر جو ہے نا اسی طرح وہ ان کے پاس بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو یہ آخر سلسلہ کہیں پہ جا کے رکنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں جب تک جو ہے نا ایک دیکھنا علامہ اقبال کا ایک وہ شعر ہے کہ جلال پادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ باقی چنگیزی ہے. اس وقت چنگیز نے کیا کیا تھا؟ انسان مارے تھے, کروڑوں انسانوں لاکھوں انسانوں کو مار رہا تھا. اس کا اپنا مارنے کا ایک طریقہ تھا, یہ اپنے طریقے سے مار رہے ہیں, بھوک ننگ افلاس. تو اس پہ جو ہے نا کوئی تھوڑا سا ہمارے سیاستدانوں کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں خدا را اپنی آپ مسلمان ہیں اور اپنے دین کی جو قدریں ہیں ان کے ساتھ جڑیں, اور کم از کم آپ اپنے اندر صبر, تحمل, برداشت اور اچھے اخلاقی رویے جو ہیں, جمہوری رویے جو ہیں نا ان کو بڑھائیں.
یہ آپ جو نا ایک آتا ہے وہ اس کے جو اس طرح کے منفی رویے ہوتے ہیں ان میں کچھ کمی ہوتی ہے، دوسری جب حکومت آتی ہے وہ اس میں آ کے مزید اضافہ کرتی ہے، تو یہ ایک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ اوپر جا رہا ہے۔ عوام جو ہے سیاسی جماعتوں سے جو ہے نا ان کی سیاسی تربیت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے عوام جو ہیں وہ گروہ در گروہ جو ہے نا آپس میں بٹ رہے ہیں اور ملک کا جو ہے نا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ حل کیا ہے اس کا سر؟ حل سر میں نے تبصرہ تو آپ نے بڑا اچھا کر دیا ہے، لیکن اس کا حل بھی تو بتائیں نا۔ حال میں نے آپ کو بتایا یہ اپنے آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے تھوڑا سا دور کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرامین ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ وہ تو تحمل برداشت مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ابھی دیکھیں ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، چوہدری صاحب رمضان آ رہا ہے، تو اس رمضان میں پچھلے آپ کئی اشروں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا مہنگائی کی جو ہے نا ایک نئی لہر جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ وہ کس لیے کہ ہمارے دکاندار تاجر جو ہیں ان کی ہوس جو ہے اور ناجائز منافع خوری کی ایک ان کی جبلت ہے کہہ لیں یا عادت کہہ لیں، وہ ابھر کے سامنے آئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اسی مہینے میں کمانا ہے۔ ایک طرف وہ عبادت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف عوام کو جو ہے نا اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور اس کا حل وہی میں نے آپ کو بتایا کہ جمہوریت جو ہے نا جمہوری اقدار کی پوری طرح آپ پاسداری کریں اور اپنے اندر صبر، تحمل اور برداشت پیدا کریں، اور یہ جس طریقے سے جو نا ایک دوسرے کو رگیلا جا رہا ہے، کبھی کس کی جعلی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کس کی جعلی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کس کے خلاف کوئی بیان جاری کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی بیان جاری کرتا ہے، اور اگر کہیں ذکر نہیں ہوتا تو وہ صرف اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا کہ عوام جو ہے ان کی حالت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کو ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں، اس پہ کوئی جو ہے نا بات نہیں کرتا۔ نہیں، یہ ویڈیو کی جو بات آپ نے کی ہے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے سچ کی تلاش ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیو کا جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ کون ہے؟ یہ کون جو ہے اس طرح کی ویڈیو تیار کر رہا ہے جو ہمارے سیاستدانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ججز کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور بلکہ اب تو کئی اور ہمارے جو ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، ان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، تو یہ کون ماسٹر مائنڈ ہے جو اس طرح کے ویڈیوز جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے؟ یہ اگر کسی کا نام لیا جائے تو زیادتی ہے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو، اس لیے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو فون ہے یہ کون ٹیپ کرتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز آڈیوز یہ کون بناتا ہے، اس کے پیچھے مقاصد اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلی آڈیو جو ویڈیو کا معاملہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے، نواز شریف کے دور میں بھی جسٹس قیوم کا جسٹس قیوم آج اللہ ان کو غریق رحمت کرے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وہ پاکستان کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان کی ایک اسی طرح کی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اس کو ابھی تک یہ ڈینائی نہیں کر سکے۔ شہباز شریف صاحب ان کو جو ہے نا ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ پنجابی میں پائے نہ کہتے ہیں جی اس کو چھڑ دیو، اس کو پکڑ لو۔ اچھا، ہاں جی، وہ آگے سے جسٹس قیوم کی اور شہباز شریف کی جی اس وقت جب وہ اپنے بڑے بھائی کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں کہ وہ بڑے بھائی جان جو ہے فلان اٹھانگ دیو، فلان چھڑ دیو، فلان وہ کر دیو، فلان وہ، اس وقت وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ میں تھے، سٹنگ جج تھے، تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ باقی اب آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اس ملک اور عوام کے لیے بہتری کرے، کوئی بہتری کرے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے معروف صحافی تاج محمد جان صاحب کے خیالات سنے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم گفتگو کریں اس میں سے سچ نکال کے لائیں۔ آج کے اس فورم میں ہم نے کتنا سچ نکالا ہے یہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔